لوگوں کو یاد ہوگا کہ چند سال قبل عمران خان اپنے انٹرویوز میں، اپنے بیان میں، اور ٹویٹر اور جو بھی سوشل میڈیا کے فیس بک وغیرہ جو بھی ہیں اس میں، اور شاید اس نے اپنی کسی کتاب میں بھی اس کا مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ بڑے فخریہ طور پر اپنے نانا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ اس کا نانا جو ہے اس نے جلندر کا ایک کالج بنایا تھا جس کا نام اسلامیہ کالج جلندر. تو وہ یہ کہتا رہا ہے، جو ریکارڈ پر ہے، لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، سرچ کریں تو معلوم ہوگا کہ آغا وسیم جس بات کو بتا رہا ہے کہ عمران خان نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے، ریکارڈ میں ہے کہ عمران خان نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ جلندر کا جو اسلامیہ کالج ہے وہ اس کے نانے نے بنایا تھا. یا شاید اس نے ایک ٹویٹ میں بھی یہ لکھا تھا کہ مائی گرینڈ فادر احمد حسن خان played vital role in establishing the Islamia college in Jalandhar. تو یہ اس کا دعویٰ ہے. کوئی انکار کرتا کہ اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا؟ اور دیکھیے کہ اس کا یہی دعویٰ بھی اس کے گلے پڑ گیا کہ آغا وسیم نے اس کی گچھی سے، اس کی گردن سے اس کو نپوچھ لیا. ارے بولا ہے تو پھنسا ہے نا، خاموش رہتا، جھوٹ نہ بولتا، یا پردے میں رکھتا، جیسے اس نے بہت ساری باتیں پردے میں رکھی ہوئی ہیں کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے یہ اس کا بزرگوں کے ساتھ 100 سال پہلے کا اس کا لنک ہے، ضیاء خاندان کے ساتھ. اس نے یہ چھپایا ہوا ہے کہ اس کی ماں، اس کے ماموں اور دیگر رشتہ دار جو اس کے بزرگ ہیں، ان کا استاد جو تھا دینی تعلیم میں، وہ ضیاء الحق کا والد جو قادیانی تھا، مولوی، اس کو مولوی بھی کہتے تھے، نمبردار بھی کہتے تھے، اور کیا بولتے ہیں، بابو بھی کہتے تھے. وہ جو ہے جلندر میں جو عمران خان کے بزرگوں نے قادیانیوں کی عبادت گاہ بنائی تھی، وہ اس میں امام تھا. اور انہوں نے اپنی حویلی میں اس کے والد کے لیے ایک کمرہ رکھا ہوا تھا، جو اس کی عبادت گاہ کے جو بھی کاغذ ہوں گے یا جو بھی سامان وغیرہ ہوگا اس زمانے میں، کتابیں یہ وہ قادیانیوں کی، تو وہاں رکھا ہوا تھا. پیلی نیلی کوئی کوٹھی اس کے منسوب ہے اس کے اندر. خیر بہرحال یہ چیز تو مطلب اس نے چھپائی. جس چیز کو اس نے فخریہ طور پہ اعلان کیا وہ بھی پھنس گیا، سر منڈواتے ہی اولے پڑے. کیوں؟ یہ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ کیوں پوچھو. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جناب علی جھوٹ کے پاؤں کبھی نہیں ہوتے، کبھی نہیں، 1000 سال بعد جو ہے چاہے، لیکن سچ جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. جتنے مرضی لپیٹے ڈال لو، جتنی مرضی شیطانی کاوشیں کر لو، جھوٹ کبھی بھی دائمی نہیں رہتا. تو بہرحال اس نے جناب جو دعویٰ کیا کہ یہ میرے نانے نے بنایا تھا، جس کالج کے بارے میں یہ جناب فرما رہا ہے کہ وہ میرے نانے نے بنایا تھا، اب اس کالج کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کالج کو کیا کہا جا رہا ہے یہ بھی دیکھ لیں. یہ آپ کے سامنے 23 مارچ 1948 کا الفضل کا تراشا ہے. اور چودھری غلام فرید یہ ایک مشہور قادیانی تھا
इसका होशियारपुर और अम्बाला इन जगहों से ताल्लुक़ था, और ये सारा ख़ानदान यानी इसके बुज़ुर्ग जो हैं ये भी वो क्या बोलते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कज़ाब के बायत करने वाले, यानी जिसको ये सहाबी कहते हैं, ये उस ख़ानदान से था। तो ये जब पाकिस्तान नया नया बना तो ज़ाहिर है कि ये कादियानियों को, जैसा मैं बयान करता आया हूँ, कि सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह अच्छे अच्छे पोर्श एरियाज़ में, और जो इलाके क्या बोलते हैं जो कमर्शियल एरियाज़ थे, और जो वैल्यू वाली प्रॉपर्टीज़ थी, वो सब की सब मॉडल टाउन, ये सुंदरदास कॉलोनी, और क्या बोलते हैं उसको जिसको इमरान खान ने झूठ कहा आकर कि ये जी मेरे बुज़ुर्गों ने ये ज़मान पार्क आबाद किया था। नो और ये पहले से था, और ये पहले था, उसका नाम सुंदरदास कॉलोनी था। और ये जो रिच हिंदू सिख थे, मोस्टली हिंदूज, ये उनकी बस्ती थी, या ये उनका एरिया था। तो इसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ी ग्राउंड थी जहाँ सिर्फ अंग्रेज़ फ़ौजी आके रहते थे या मशकें वगैरह करते थे। बहरहाल, तो ये जो है उस ज़माने में लाहौर की एक बहुत ही पोर्श एरिया में आता था। एक क्या नाम है उसका, मॉडल टाउन था, और एक सुंदरदास कॉलोनी, जिसको फिर जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कज़ाब का बेटा, क्या नाम है, मिर्ज़ा महमूद, जब वो पाकिस्तान का हकीकत में वही हुक्मरान था, सारे ऑर्डर उसी के चलते थे। कायदे आज़म या मोहम्मद अली जिन्ना तो बराए नाम था, भाई जंग का ऐलान कर रहा है कौन? ओके, वो कर रहा है मिर्ज़ा महमूद कि जाओ जी कश्मीर में जंग कर लो, इसको एम्बेसडर यहाँ लगा लो, इसको डीएसपी यहाँ लगा लो, वो सारे उसके साथ उसके हुक्म से होते थे। बहरहाल, ये तो मैं प्रूफ कर चुका हूँ, और इसके ऊपर कोई मादरचोद लिबरल, कोई दूसरे माचोद सहाफ़ी जो कादियानियों के कुत्ते हैं, कोई नहीं बात करता। हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, ये ऐसा इशू है कि पाकिस्तान के लोगों को मालूम होना चाहिए, लेकिन कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलता, और सिर्फ बस और कोई नहीं, अकेला मैं लगा हुआ हूँ। हम मानचो दो, अगर मुसलमान हो, अगर पाकिस्तानी हो तो आओ, या तो मेरी बात को रद्द करके दिखाओ, या फिर मेरे हम ज़ुबान बनो। इसी में पाकिस्तान की और इस्लाम की जो है वो तरक्की और कामयाबी होएगी, और तो नहीं हो सकता। खैर, तो ये जनाब आप देखिए, चौधरी ग़ुलाम फ़रीद ने जो स्टेटमेंट वो बोल रहा है, ने ऑनरेबल चौधरी ग़ुलाम फ़रीद ने कहा, ऑनरेबल वज़ीर तालीम ने बयान किया था कि सिर्फ कुछ तालीमी इदारे ऐसे हैं जिनके मुतल्लक हमें इल्म नहीं, और यहाँ से पढ़ा नहीं जा रहा, मैं दूसरा खोल के देखता हूँ। जी लिखा है, चौधरी ग़ुलाम फ़रीद ने कहा कि ऑनरेबल वज़ीर तालीम ने बयान किया था कि सिर्फ कुछ तालीमी इदारे ऐसे हैं जिनके मुतल्लक हमें इल्म नहीं, वरना हम इनकी भी मदद करते। लेकिन मैं अर्ज़ करता हूँ कि बाज़ ऐसे इदारे हैं जो खुल चुके हैं, लेकिन इन्हें इमारतें नहीं दी गई। इनमें 2 कॉलेज हैं, इनमें 2 कॉलेज हैं। हाँ, की कहंदे ने सादक और अमीन है, तेरे सादक अमीन दी मां दा ऐसा। हाँ, वो देखो क्या है लिखा है कि इनमें 2 कॉलेज हैं जिनको इमारतें नहीं मिली। कादियान में अहमदियों का तालीमुल इस्लाम कॉलेज और जलंधर का इस्लामिया कॉलेज। कादियान में अहमदियों का
تعلیم الاسلام کالج اور جلندر کا اسلامیہ کالج، ان دونوں کو ابھی تک عمارتیں نہیں دی گئیں جناب علی۔ اور مرزئی کی کینڈیا وے ہوئے، دیکھو میں کہتا ہوں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ لاکھ بھی جھوٹ بولیں تو پھر بھی انسان پکڑا جاتا ہے۔ اوکے، تو 1948 میں چودھری غلام فرید مرزئی جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ 2 کالج ایسے ہیں، ایک قادیان کا اسلام جو قادیان میں ہے احمدیوں کا تعلیم الاسلام کالج، اور جلندر کا اسلامیہ کالج۔ دس عمران خان تیرا دادا ابا کی کرنڈیا وے، تیرا پیر بھائی جو ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ 2 کالج، جس میں جلندر کا اسلامیہ کالج، اور وہ کہہ رہے کہ یہ مرزئیوں کے کالج ہیں۔ کوئی سنسکرت نہیں لکھی، اردو لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ جلندر کا اسلامیہ کالج کو کس کا کالج بتا رہا ہے؟ مرزئیوں کا۔ تو اب اگر عمران خان حقیقت میں راست گو ہے، حقیقت میں صادق اور امین ہے، تو پھر دعوت یہ اس کو سو کرے، کیا بولتے ہیں اس کو، جماعت قادیانی کو، کہ انہوں نے میں تو میرا نانا مسلمان تھا، اس کو تو اس نے قادیانی کا کالج بنا دیا ہے۔ یا یہ کہے، اور یہ کب کی بات ہے؟ جو عمران خان کے پیدا ہونے سے پہلے، یہ 1953 میں یا 51 میں پیدا ہوتا ہے، یہ 1948 کی بات کر رہا ہے کہ جناب وہ اسلامیہ کالج، یہ کتنا جاہل آدمی ہے، اس کو پہلے پورا سرچ کرنی چاہیے تھی کہ قوم کے سامنے اتنا جھوٹ بولنے کے کہ جی میرے نانے، ٹھیک ہے تیرے نانے نے اس میں وائٹل رول پلے کیا ہوگا، کیسے کیا ہے یہ مجھ سے پوچھو مرزئیوں کے کہنے کے اوپر، کیونکہ تیرا نانا بھی مرزئی سی، تیری ماں بھی مرزئی، تیرا پیو بھی مرزئی، تم پینچو کنجر بھی مرزئی ہیں۔ نہ صرف تو پاکستان کے اندر، یاد رکھو، لیاقت علی خان سے لے کر نواز شریف فیملی تک، کیا نام ہے اس کا، شہباز شریف وغیرہ، صرف 1 یا 2 ایسے آدمی آئے ہیں جن کو ہم مرزئی نہیں کہہ سکتے، باقی سارے مرزئی اور مرزئی نواز ہیں حکمران آپ کے۔ ایک آدمی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں جو مرزئی نہیں تھا، اینٹی مرزئی تھا، وہ بھٹو تھا۔ اس کے علاوہ ٹوٹل براہ راست مرزئی ہیں یا مرزئی نواز ہیں۔ تو اس لیے اتنا بڑا سچ پاکستان کا کب تک یہ چھپاؤ گے؟ یہ جتنے بھی آئے صحافی ہیں، جتنے بھی ماں چدکی کرنے والے آ کے بڑی باتیں کرتے ہیں، ٹاک شو کرتے ہیں، کبھی سب سے اہم جو پاکستان کی ہسٹری کا سچ ہے اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے؟ یہ مرنے کے بعد تو ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ غدار وطن ہیں، دین کے تو غدار ہیں سو ہیں، وطن کے بھی غدار ہیں۔ اور اگر ان میں کوئی حلالی ہے ان ماں چوت صحافیوں میں اور ان میں، وہ آ کے ذرا ترلے سے کہے کہ نہیں، ضیاء قادیانی نہیں تھا، یہ پاکستان قادیانی تسلط ریاست نہیں ہے، اینا کہن دی جرت کرن دے فیدے ہو رہی میں پہن نو کہیں جانا، یار حد ہے۔ کھلی چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اور آپ لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان یہ ہے اور وہ ہے اور یہ ہے جی، تو یار یہ چیزیں ضرور جو ہیں، میں صرف شکوہ عمران خان پر نہیں کر رہا، خدا کے لیے سمجھو، ہماری جو رولنگ الیٹ ہے وہ
95% مرزئی ہیں اور باقی 5% جو ہیں وہ مرزئی نواز ہیں. یہی ایک سچ ہے، یہی ایک سچ ہے، یہی ایک سچ ہے. اب مجھے بتایا جائے، اگین آئی کم ٹو دا پوائنٹ اگین. پوائنٹ یہ ہے کہ جس کالج کو عمران خان اپنے نانے کا بنایا کالج کہہ رہا ہے، یہ یہاں پروف ہو رہا ہے قادیانیوں کے ڈاکومنٹیشن سے کہ وہ مرزئیوں کا بنایا ہوا، وہ مرزئیوں کا ہے جلندھر کا اسلامیہ کالج. یہ پہلا دعویٰ ہے. عمران خان نے تو پرائم منسٹر بننے کے دوران یا آج سے 10-15 سال پہلے یہ دعوے کیے ہوئے ہیں. پہلا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قادیانیوں کا ہے. اب آپ نہیں مانتے نہ مانیں، میں نے تو ایک ایک پوائنٹ کے اوپر بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ لوگ اس چیز کو سمجھیں. یہ آ کے عمران خان آ کے ذرا اس سٹیٹمنٹ کو دیکھے کہ قادیانیوں نے 1948 میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ کالج قادیانیوں کا ہے، اور ہیں بالکل. اس میں آپ یہ دیکھیے، جو پشاور کا اسلامیہ کالج ہے وہ کس نے بنایا تھا؟ صاحبزادہ عبد القیوم قادیانی نے، جو وہ ایک مشہور کے پی کے کا بہت پرومیننٹ مرزئی تھا، اور جو وہاں وہ بھی بنا، کیا بولتے ہیں، چیف گورنر، ناٹ وزیر اعلیٰ آف صوبہ سرحد بنا تھا انگریزوں کے زمانے میں. یہ اس نے بنایا تھا. اور جو لاہور کا اسلامیہ کالج ہے اس میں بھی مرزئیوں نے بہت زیادہ حصہ ڈالا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ٹوٹل ایک زمانے میں، آج کا مجھے نہیں پتا، ایف سی کالج، اسلامیہ کیا بولتے ہیں یہ، کیا اس کو گورنمنٹ کالج اب کہتے ہیں، یونیورسٹی بن گیا ہوا ہے. یہ ٹوٹلی کنٹرولڈ بائی دا قادیانیز. وہاں زیادہ تر پروفیسر، زیادہ تر کیا بولتے ہیں لیکچرار، یا جو بھی ہوتے ہیں پرنسپلز وغیرہ، یہ سب کے سب زیادہ تر وہ مرزئی ہوتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں، اب کب تک آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہو گے؟ کب تک آپ سچائی کے اوپر قائم نہیں ہوتے؟ تو اس لیے میں یہ صرف یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کے پاس میں نے پروف رکھا ہے، ڈاکومنٹری پروف، کہ بھئی یہ جس کو اپنے نانے کا بنایا کالج کہہ رہے ہیں، مرزئی دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ہمارا ہے. تو یہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ آغا وسیم 1948 کا کوئی ریفرنس نکال کے تو سامنے رکھ دے گا، جس کالج کو یہ اپنے نانے کا کہہ رہا ہے وہ تو مرزئیوں کا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا نانا مرزئی ہے. تو یہ سچائی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری کوئی سچائی نہیں.